بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس کے منہجی اقوال۔ التکبر، تکبر سے متعلق اقوال۔ صاحب الکبری مضطر الی کل خلق ذمیم لیحفظ عزہ۔ جو تکبر والا انسان ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ برے اخلاق اپنائے تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو اس کی عزت جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اصل عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ہوتی ہے۔ لیکن جو متکبر ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی جھوٹی عزت کی حفاظت کے لیے گالی گلوچ کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے۔ العز لا یقمعہ الا الذل۔ غرور، فخر اور تکبر کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی مگر ذلت، یعنی اپنے آپ کو پست کرے اور کمزوروں اور فقیروں کے درمیان رہے اور ان کے جیسے زندگی اختیار کرے، تو پھر جا کر اس کا فخر ختم ہوگا۔ ہاں، یہاں العزو سے مراد تکبر ہے۔ من ظن انہ محسن فہو مسیء۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو وہ اصل میں برا انسان ہوتا ہے، کیونکہ اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ الغرور اقبال الدنیا عمارت المقت عند ارباب البصائر۔ دنیا کا انسان کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی مال و دولت اور عیش و عشرت کا وافر ہونا، یہ نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہیں۔ بصیرت والوں کے نزدیک دنیا کا وافر ہونا جب کہ اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ ناراض ہے۔ عمارت المقتی، اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ اطراد النعمی، نعمتوں کا مسلسل وارد ہوتا چلا جانا۔ ما زیادت ذنوبی، گناہوں میں زیادتی کے باوجود استدراج، یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ جب کوئی عیش و عشرت میں ہو اور گناہ گار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ توقع المغفرتی مع التوبۃ رجاء، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بخشش کی امید رکھنا، یہ اچھا رجا ہے، یہ اچھی امید ہے۔ اور گناہوں کے اصرار کے ساتھ بخشش کی امید رکھنا یہ غرور ہے، دھوکہ ہے۔ توقع المغفرۃ مع التوبۃ رجاء، بخشش کی امید رکھنا توبہ کرنے کے ساتھ، یہ اچھی امید ہے۔ ومال اصرار غرور، اور بخشش کی امید رکھنا گناہوں کے اصرار کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ترک الترتیب بین الخیرات من جملۃ الغرور، نیکیوں کے درمیان ترتیب قائم نہ رکھنا یہ بھی دھوکے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ والدین کو چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ دل لگانا، یہ ترتیب کے الٹ ہے، یہ صحیح ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کی نماز چھوڑ کر رفع عامہ کے کام کرنا،
یہ صحیح ترتیب نہیں ہے. ہاں جی آگے ہے التوبہ. غرور کے مجموعے میں سے ہے. جملہ کا معنی مجموعہ. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. التوبۃ ان التوبۃ اذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولۃ لا محالۃ. جب توبہ کی تمام شرطیں مکمل ہو جائیں تو اس کا قبول ہونا ضروری ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے ہاں لازمی طور پر مقبول ہوتی ہے. اذا استجمعت توبہ کی شرطیں 3 ہیں. ندامت ہو اور اللہ سے بخشش طلب کرے اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہو. اور اگر انسانوں سے متعلق ہے تو پھر وہ ان سے معافی مانگے یا ان کے حقوق ادا کرے. لا ينفع فی عالم الملکوت الا ما کان من عالم الملکوت. اگلے جہان میں کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی مگر اس شخص کو جو اگلے جہان کا عالم ہو، یعنی اس کا فہم رکھتا ہو، اس کی پہچان رکھتا ہو، جو آخرت کو تسلیم کرتا ہو، وہی اسے اگلے جہان کا فائدہ ہوگا. الاستحلال المبہم لا یکفی. مبہم معافی کفایت نہیں کرتی. استحلال کہتے ہیں کہ جس پر آپ نے زیادتی کی ہو اس سے معافی تلافی کرنا. اس کو کہنا کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو وہ معافی تب ہوگی جب وہ تفصیل بیان کرے. اگر پیسے ادا کرنے ہیں تو پیسوں کی مقدار بتائے کہ اتنے پیسے میں نے دینے تھے تو سارے معاف کر دیں. اگر وہ بتاتا نہیں ہے تو وہ مبہم استحلال کافی نہیں ہے. الصبر خاصیت الانسی. صبر کرنا صرف انسانوں کی خاصیت ہے، کیونکہ خیر اور شر کی جو کشمکش ہے یہ صرف انسان میں ہوتی ہے، جانور میں نہیں ہوتی. جانور کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ شر کو پہچان سکے یا خیر کو پہچان سکے. اللہ نے ان کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی ہے کہ وہ اس میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے. اشد المجاہدات کف الباطن عن حدیث النفس. صبر کے جو مقامات ہیں یعنی جو مجاہدے ہیں، سب سے مشکل مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے دل میں بری باتوں کو داخل ہونے سے روک دے. کف الباطن باطن کو روک دے عن حدیث النفس برے خیالات سے. یہ سب سے مشکل کام ہے. آنکھ کو روک سکتا ہے بندہ، زبان کو بھی روک سکتا ہے، شرمگاہ کو بھی روک سکتا ہے، لیکن دل آزاد ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل میں کیا ہو رہا ہے. الخوف والرجاء. الخوف ان لم یورث العمل فوجودہ کعدمہ. اللہ کا خوف اگر عمل کو پیدا نہیں کرتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. جب کوئی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اس ڈر کا کوئی نشان علامت نظر نہ آئے تو اس خوف کا وجود اور عدم برابر ہے. الخوف ان لم یورث العمل عند الموت. الخوف ان لم یورث العمل. خوف اگر وارث نہ بنائے عمل کا. عند الموت الاصلح غلبۃ الرجاء وحسن الظن. موت کے وقت سب سے زیادہ
سب سے زیادہ اچھی کیفیت یہ ہے کہ اللہ سے اچھی امیدیں ہوں اور اللہ سے اچھا گمان ہو. یہ موت کے وقت یہ سب سے بہتر کیفیت ہے. بعض لوگ موت کے وقت بہت زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ ڈر کے مارے ان کی کیفیت بگڑ جاتی ہے کہ ہم مرنے لگے ہیں اب خیر نہیں ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ جتنا گناہ گار ہو موت کے وقت اللہ سے اچھی امیدیں رکھے چاہے جتنا گناہ گار ہو. ٹھیک ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے الزہد والصلاح لا يدفع خطر البدع. زہد اور نیکی، زہد اور نیکی یہ دونوں چیزیں انسان کو بدعت کے خطرے سے محفوظ نہیں رکھتی. یعنی جتنا نیک انسان ہو اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت میں نہ پڑ جائے، کیونکہ نیکی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. بدعت کو جو چیز روکتی ہے وہ نیکی نہیں روکتی، وہ علم روکتا ہے. تو یہ ایک صفحہ اور ہو گیا، اب اس کو دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں. اب ہے آگے الزہد. الزہد الاصلح لعامۃ الخلق فقد المال. عام انسانوں کے لیے سب سے بہترین کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی پیسے ہوں گے وہ بگڑ جائیں گے. پیسہ صرف اس کے پاس ہونا چاہیے کہ جو نیک ہو، تاکہ وہ بگڑے نہ. الاصلح لعامۃ الخلق فقد المال. عام مخلوق کے لیے بہتر کیفیت یہ ہے کہ پیسے نہ ہوں، صرف اتنے ہوں کہ وہ کفر تک یا فقر یا گناہوں تک نہ پہنچے. الزیادۃ علی قدر الحاجۃ ابتلاء و فتنۃ. ضرورت سے زیادہ مال یہ آزمائش ہے اور فتنہ ہے. ضرورت سے زیادہ مال ابتلا، آزمائش ہے اور فتنہ ہے. علامت الرغبت الامساک و علامت الزہد الاخراج. دنیا کی رغبت کی علامت یہ ہے کہ وہ پیسے جوڑتا ہے، سنبھالتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے. اور دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد کی علامت یہ ہے کہ وہ پیسے نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے. الزہد فی المال دون الجاہ لا ينفع. مال میں بے رغبتی کرنا اور جاہ میں بے رغبتی نہ کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا. یعنی مال میں جب آپ بے رغبتی نہیں کریں گے، مال کے حریص بن جائیں گے، تو آپ کا دل غلام ہو جائے گا پیسے کا. لیکن اگر آپ دل کو پیسے کی محبت سے آزاد کر لیتے ہیں، لیکن دوسری بیماری موجود ہے کہ جاہ کی محبت ہے آپ کے اندر، کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جھک جھک کے سلام کریں اور آپ کو کرسی صدارت پہ بٹھائیں اور آپ کی تعریفیں کریں. تو اس کا مطلب جاہ کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے، اور وہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے مال کی محبت سے. تو الزہد فی المال دون الجاہ لا ينفع. مال میں بے رغبتی جبکہ جاہ سے بے رغبتی نہ ہو یہ فائدہ نہیں دیتا. مال میں زہد جاہ کے بغیر، یعنی جاہ میں زہد کے بغیر لا ينفع، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. توکل ترک الاسباب المقطوع بها جنون محض. ترک الاسباب المقطوع بها، جو قطعی اسباب ہیں ان کو ترک کرنا یہ خالص جنون ہے. جو قطعی اسباب ہیں
ان کو ترک کر دینا یہ خالص جنون ہے۔ مثال کے طور پر چھری ہے، اب چھری کے بغیر آپ سیب کاٹنے لگ جائیں تو نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کہیں گے چھری تو ایک دنیاوی وسیلہ ہے اور میں اللہ پہ بھروسہ کر کے ہاتھ سے کاٹتا ہوں، تو ہاتھ سے تو نہیں کٹے گا۔ اب سبزی بنانی ہو، آپ کہیں گے چھری نہیں استعمال کرنی، کسی سے بات کرنی ہو کسی دور دراز کے بندے سے، آپ کہیں میں موبائل نہیں استعمال کرنا، ایسے کیسے پھر بات ہوگی؟ موبائل کے بغیر بات ہو سکتی ہے کسی دور والے بندے سے؟ تو جو اسباب قطعی ہیں، یعنی جن کا فائدہ یقینی ہے، ان کو چھوڑ دینا یہ جنون ہے، پاگل پن ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں، کہیں جانا ہے تو آپ گاڑی استعمال کریں، پیدل نہ چل پڑیں، گاڑی استعمال کریں۔ مضطرہ، ہاں یہ جنون محض ہے۔ مضطرب قلبک لفقدہ فانت متوکل علیہ، جب تیرا دل کسی چیز کے گم ہونے پر بے چین بے قرار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا سارا بھروسہ اسی چیز پر ہے۔ یعنی پیسے گم ہو جائیں، پیسے جو وہ روز کا کماتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوئے تو اس کی بے چینی بے قراری انتہا کو پہنچ جائے، اس کا مطلب اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پیسے پہ بھروسہ ہے۔ الادخار مع فراغ القلب لا یبطل التوکل، سامان اکٹھا کرنا جبکہ دل سامان کی محبت سے خالی ہو، یہ چیز توکل کو ضائع نہیں کرتی۔ سامان اکٹھا کرنا، مثلا سردیوں کے لیے سامان لے لینا پہلے سے، گرمیوں کے لیے لے لینا، سال کی گندم لے لینا، یہ سامان اکٹھا کرنا جبکہ دل اس کے اوپر جمع ہوا نہ ہو، دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ ہو، تو یہ توکل کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سال بھر کی گندم کٹھی کر لے لیتے تھے۔ تو یہ ایک صفحہ اور ہو گیا، اب ہم اس کو دہرائیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحبت، محبت سے مراد اللہ کی محبت، لا تتصور محبت الا بعد معرفت و ادراک، کسی بھی چیز کی محبت ممکن نہیں مگر اس کی معرفت اور ادراک کے بعد۔ مثلا عورت کی محبت ہے تو عورت کی محبت بھی تب پیدا ہوگی جب آپ نے اسے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا ہو، کچھ نہ کچھ اس کی معلومات ہوں، اس کے اوصاف کی خبر ہو، کچھ نہ کچھ معرفت ہو۔ اسی طرح کوئی اور محبتیں ہیں، جو بھی دنیا کی محبتیں ہیں، اگر اس کی معرفت ہے تو محبت ہوگی۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہے، اللذات المتفرقۃ منطویۃ فی معرفت اللہ تعالی، قسم قسم کی بے شمار لذتیں وہ اللہ کی پہچان میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو جس کو پہچان ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی لذت اللہ کے ذکر میں ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اس کے لیے 2 رکعت نفل بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ملم یعرف طعم الحب اللذات المتفرقۃ منطویۃ فی معرفت اللہ تعالی، مختلف قسم کی بے شمار لذتیں وہ اللہ کی پہچان میں لپٹی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ایک مقولہ بھی ہے، لذت الاذکار خیر من لذت الابکار۔ تو اس کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، میں اس کی حدیث سناتا ہوں، کیونکہ
حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی شادی ہو گئی، نوجوان تھے، تو دلہن ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے دلہن سجی سجائی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا کہ وہ روزانہ نماز پڑھتا تھا۔ وہ آیا، اس نے نوافل شروع کر دیے، اور صبح تک نفل پڑھتا رہا، وہ بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ پھر دن ہوا، وہ کام کاج پہ چلا گیا، پھر آیا مغرب عشاء کو، اس کی روٹین تھی، محبت تھی اللہ کے ساتھ، اس نے پھر ایسے کیا۔ کئی دن گزر گئے، آخر سسر نے پوچھا بہو سے کہ کیا حال ہے، تیرا خاوند ٹھیک ہے، تیرے ساتھ خوش ہے؟ اس نے کہا جی وہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، اس نے ابھی تک میرا پہلو ٹٹولا ہی نہیں ہے۔ وہ والد بھی بڑا حیران ہوا کہ میرا بیٹا اتنا نیک ہے۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے بتایا سارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، سنی ہوگی، تو آپ نے پھر اسے سمجھایا تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے ملاقاتی کا بھی حق ہے۔ تو اللذات المتفرقۃ منطویۃ فی معرفۃ اللہ تعالی، بے شمار لذتیں چھپی ہوتی ہیں اللہ کی پہچان میں کہ اسے دلہن بھی بھول جاتی ہے۔ من لم یعرف طعم الحب لم یعرف عجائبہ، جس نے محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، وہ اس کے عجائبات کو نہیں پہچان سکتا۔ محبت کے بے شمار عجائبات ہوتی ہیں، کیفیتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان سے کبھی دو چار ہوا ہی نہیں ہوتا۔ تو جس نے تھوڑی چکھی ہوئی ہو نا محبت، پھر اس کو عجائبات کا اندازہ ہوتا ہے، جس نے چکھی نہ ہو۔ جیسے کوئی نابالغ لڑکا ہو، اس کو کہیں جی دماغ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا، اس کو تو شادی کا بھی نہیں پتا۔ جب وہ تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے یا شعور آتا ہے، یا لڑکی اور لڑکے کا فرق سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے۔ الاخلاص الالتفات الی الاخلاص عجب، اپنے مخلص ہونے کی طرف متوجہ ہوتے رہنا، یہ بھی خود پسندی ہے، یہ ایک بری بات ہے۔ اپنے آپ کو اپنے دل میں سمجھنا میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، یہ عجب ہے، یہ بری چیز ہے۔ عاجزی ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اگر اللہ کی طرف نسبت یا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوگا تو یہ عجب ہے۔ الاخلاص المطلق والخلوص من حظوظ النفس العاجلۃ والآجلۃ، مطلق اخلاص یہ ہے کہ وہ نفس کے حظوظ سے، نفس کی لذتوں سے خالص ہو جائے، وہ لذتیں چاہے دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلق اخلاص یہ ہے کہ وہ نفس کی لذتوں سے خالی ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں۔ اس کی تشریح ہے، اس کی تشریح مثلاً یہ ہے کہ مثلاً ایک بندے نے تہجد پڑھنی ہے، اب تہجد نیکی ہے نا، اب وہ اس نیکی میں چاہتا ہے کہ میں تہجد تب پڑھوں گا جب اے سی والے کمرے میں سوؤں رات کو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہو، پھر میں تہجد پڑھوں تو پھر میں پڑھوں گا، وگرنہ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ کیا، یہ تو حظ نفس ہے، یعنی نفس کی لذت ہے کہ وہ تہجد اس وقت پڑھنا چاہتا ہے جب کمرہ ٹھنڈا ہو۔ یا کوئی کہے جی میں تہجد اس وقت پڑھوں گا جب میرے پاس جو ہے جائے نماز بڑی پیاری ہو، نرم نرم گدا ہو، اس کے اوپر کھڑا ہونے کا مزہ آئے، پھر میں پڑھوں گا تہجد۔ تو یہ تو مزے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ حظوظ کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی مزہ،
تو العاجلتی جو جلدی میں حاصل ہونے والا ہو، والعاجلت جو دیر سے حاصل ہونے والا ہو. دیر سے حاصل ہونے والی کی مثال یہ ہے کہ مثلاً وہ محنت کرتا ہے سبقوں میں، اس کا مشن یہ ہے کہ سال کے آخر میں انعام ملے گا. اب صرف انعام کی لالچ میں محنت، یہ تو بری چیز ہے. اللہ کی محبت میں محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. العبد عبد لما تقید به، العبد عبد لما تقید به، انسان غلام ہے اس چیز کا جس کی وہ قید اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے. مثلا کوئی لڑکی کی قید پسند کرتا ہے کہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. کوئی مال کی قید پسند کرتا ہے کہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. کوئی اقتدار اور منصب، کرسی، عہدہ، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو العبد عبد، انسان غلام ہے اس چیز کا جس کی وہ قید اختیار کرتا ہے. المحاسبۃ فی الدنیا حبل النجات من حساب الآخرہ، دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا یہ آخرت کے محاسبے سے نجات کا ذریعہ ہے. دنیا میں محاسبہ کرو گے، آخرت میں اللہ تمہیں محاسبے سے محفوظ رکھیں گے. یہ ماخوذ ہے احیاء علوم الدین، طبع دار المنہاج فہارس سے یہ چیزیں ماخوذ تھیں. تو بس اس پر اکتفا کرتا ہوں.